کا وٹنس رہے ہیں جس میں جو کچھ کشمیر میں ڈیورنگ الیکشنز کیا گیا ہے، پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو ہرانے کے لیے مسلم لیگ نون کی طرف سے، وفاقی حکومت کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک اسٹرانگ گٹھ جوڑ تھا، اور وہ ورسز جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھا۔ اور میں کہوں گا کہ خالی اس کو میں پاکستان پیپلز پارٹی نہ کہوں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خصوصی طور پہ یہ کہا تھا، اور انہوں نے وفاقی حکومت کو یہ تنبیہ بھی کی تھی، بتایا بھی تھا کہ جی ہمارے لیے ان حالات میں کشمیر کا انتخابات کتنے امپورٹنٹ ہیں، اور انہوں نے یہ بھی پیغام دیا تھا کہ مسلم لیگ نون کے مفادات جو ہیں اس سے زیادہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے جو مفادات ہیں وہ زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔ اور ہم نے یہ پیغام تھا چیئرمین صاحب کا کہ ترجیح جو ہے وہ کشمیریوں کے مفادات کو دی جائے، نہ کہ مسلم لیگ نون کے مفادات کو ترجیح دی جائے۔ لیکن جو صورتحال وہاں پہ نظر آئی وہ اس کے برعکس تھی۔ جو مفادات مسلم نون ان کو زیادہ ترجیح ملی، پیپلز پارٹی اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ترجیح دیتی ہے اور ہمیشہ دیتی رہے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی آخری مرحلے تک میدان خالی نہیں چھوڑے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کشمیری بھائیوں کے مفادات کے لیے آخر تک جو ہے وہ میدان میں موجود رہے گی، چاہے کتنے بھی میں نے کہا کہ جی گٹھ جوڑ ہوں، مسلم لیگ نون کے، پنجاب حکومت کے، فیڈرل گورنمنٹ کے اور الیکشن کمیشن کے، کیونکہ الیکشن کمیشن اس میں ایک پارٹی کے طور پر جو ہے وہ ساتھ تھا، ہم الیکشن کمیشن کو اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ ان کا تھرو آؤٹ جو رویہ تھا وہ نہایتی غیر ذمہ دارانہ تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چیف الیکشن کمشنر اور ان کی جو پوری ٹیم ہے وہ بھی نون لیگ کی بی ٹیم بن کر جو ہے وہ انتخابات کو رگ کرنے میں ان کی سہولت کار بن رہی تھی۔ اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ 2024 کے انتخابات کی تاریخ کو دہرایا گیا کشمیر کے انتخابات میں، وہ فارم 47 کی حکومت تھی، یہ فارم 47 پلس کی کارروائی تھی۔ فارم 47 پلس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ فارم 47 کی حکومت جو کہ پنجاب میں اور وفاق میں اس وقت حکومت کر رہی ہے، ایک تو خود میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ خیراتی مینڈیٹ کے ذریعے وہ اقتدار پہ آئیں، اور اسی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ماضی سے نہیں سیکھے، انہوں نے اس سے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ انہوں نے کارروائیاں کی۔ اور اس کی میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ صرف ایک فلوٹنگ اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں، میں اپنی ہر ایک چیز کی دلیل بھی سامنے پیش کروں گا۔ اور آج میں پریس کانفرنس اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے صبح کو دیکھا کہ جس طریقے سے فیڈرل منسٹرز صاحبان نے جو پریس کانفرنس کی، رانا ثناء اللہ صاحب نے، امیر مقام صاحب نے، اور وہ مطلب ایک ہوتی ہے پشیمانی، ایک انسان جب کوئی غلطی کرتا ہے تو تھوڑا گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی غلط طریقے سے آپ کوئی چیز حاصل کرتے ہو تو آپ کو تھوڑا ایک گلٹ ہوتا ہے۔ وہ پشیمانی گلٹ نہیں تھا، وہ تکبر اور غرور تھا جو کہ زیادہ عرصہ چلنے والا نہیں ہے، کہ آپ ایک کہتے ہیں کہ ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، آپ ایک غلط کام کرو، آپ مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارو، کس طریقے سے انتخابات ہوئے مطلب بچے کو پتہ ہے۔ اور ساری ہمیں کل اسلام آباد کی میڈیا بھی وہ نظر آئی، میڈیا کے لوگ بھی نظر آئے، اور سب لوگوں نے وہ وٹنس تھے کہ جو جس طریقے سے جو ہے
وہ انہوں نے وہاں پہ کارروائیاں کی ہیں. اور میں ایک بات واضح کرتا چلوں, ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی عکاسی کریں, لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں وہاں دیکھی ہیں, بتائیں. ہمارا جو ہے وہ لب و لہجہ وہ بدتمیزی والا نہیں ہوگا, گالم گلوچ والا نہیں ہوگا جو پی ایم ایل این کے لیڈران, ان کے پنجاب چیپٹر یا باقی جو جس طریقے سے لینگویجز, نقلیں اتارنا, یا جس طریقے سے وہ لوگوں کو ریڈیکیول کر کے ابھی تک اسی فریم میں بیٹھے ہیں کہ جی لوگوں کو ریڈیکیول کرو, لوگوں کے لیے بدتمیز کرو, لوگوں کی چڑیں بناؤ. لیکن ہم کوشش کریں گے اپنی دلیل کے ذریعے اپنی بات کو یہاں بھی پہنچائیں گے, اور جو بھی متعلقہ فورمز ہیں قانونی وہ رستے ہم اختیار کریں گے. ایک الیکشن ہوئی تھی 27 جولائی کو میرپور ڈویژن میں, وہاں پہ LA1, پہلے میں اس کی بتا دوں گا پہلے 27 کو کیا ہوا, پھر جو ہے ابھی جو ہے کل کیا تاریخ رقم کی گئی. LA1 ددیال میں PPP کینڈیڈیٹ چودھری افسر شاہد تھے, وہاں پہ PML کینڈیڈیٹ چودھری اظہر صاحب کی طرف سے اسٹیمپنگ کی گئی, جس کی بیشتر شکایتیں الیکشن کمیشن کو رائٹنگ میں دی گئی ہیں, لکھت میں دی گئی ہیں. یہ نہیں کہ صرف وربل, اور یہ نہیں کہ جی انتخابات ختم ہونے کے بعد دی گئی, انتخابات کے پروسیس کے دوران دی گئی, اس پہ کوئی جو ہے وہ نہیں نکلا نتیجہ. ایریا سے چاٹرو, رتا, امپ, یہ جتنے بھی علاقے تھے وہاں پہ PMLN کے ورکرز جو ہے وہ وہاں پہ اسٹیپنگ کرتے رہے اور ہم لوگ کمپلینٹس کرتے رہے. پھر LA5 برنالہ ڈسٹرکٹ بمبیر PP کینڈیڈیٹ چودھری پرویز اشرف صاحب تھے, اس کے مقابلے میں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کرنل وقار نور تھے, وہ وہاں پہ اسٹیمپنگ کرتے رہے. ایریا تھے بنگالی, ہزاری اینڈ ٹاؤن کمیٹی برنالہ, وہاں پہ بھی ہم نے کمپلینٹس کرتے رہے, الیکشن کمیشن کو بتاتے رہے, وہاں پہ بھی کوئی جو ہے خالصاً کوئی ہمیں نہیں ملتا رہا. اس طرح چودھری یاسین صاحب کے حلقے میں, چودھری صاحب سے میں گزارش کروں گا پہلے وہ بتا دیں کہ جو ان کے حلقے میں ہوا میرپور میں, اور پھر میں آپ کو باقی چیزوں میں بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چونکہ دو حلقوں سے لڑ رہا تھا, LA10 اور LA12 سے, تو LA12 کی یہ سچویشن تھی کہ صبح و سویرے جو ہے ہمیں شکایات ملنا شروع ہو گئی کہ انہوں نے ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو جو ہے وہ بند کر کے کمروں میں بند کر دیا ہے اور وہاں جو ہے وہ اسٹیمپنگ شروع کی ہے. اب میں نے پرسنلی آئی کال دی چیف الیکشن کمشنر, آئی کال دی RO دی ریٹرننگ افسر, آئی کال دی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر, آئی کال دی SSP اینڈ DC, سب کو میں نے کہا. انہوں نے کہا جی ہم سیکورٹی میں کوئی سیکورٹی نہیں کی. اور پھر یہ سلسلہ جو ہے یہ رات 3 بجے صبح 3 بجے تک یہ چلتا رہا. پولنگ اسٹیشن انہوں نے جو ہے وہ بند نہیں کیے, اور بالکل یہ کوئی 40 پولنگ اسٹیشن ہے, یہ میرے پاس اس کی لسٹ ہے. 40 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جس میں جو ہے وہ 85 سے لے کر 99% تک جو ہے وہ پولنگ ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے وہ یہ کوئی 19,000 ووٹ ڈالا گیا. اور یہ صبح جا کے سارے آزاد کشمیر کے رزلٹ جو ہے وہ غالباً رات کو جو ہے وہ 12-1 بجے تک آ گئے تھے. یہ واحد حلقہ تھا جس کے رزلٹ صبح جو ہے وہ 6:30-7 بجے اناؤنس ہوئے, اس لیے کہ وہ رات کو اسٹیمپنگ کرتے رہے اور صبح جا کے اپنی پریزائڈنگ افسر تھیلے لے کے پہنچے. تو یہ سارا اسی طرح یہ LA جو 9 ہے نکیال کا, وہاں بھی یہ صورتحال ہے, وہاں بھی جو ہے وہ 99% تک پولنگ ہوئی ہے. یہ کوئی اور LA جو 11 ہے اس میں بھی دنیا میں کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے کہ جہاں اتنی ریشو ہو پولنگ کی. کوٹلی میں ہی سٹی کا حلقہ جہاں سے میں لڑا ہوں الیکشن دوسرا, وہاں جو ہے وہ جو ریشو تھی پولنگ کی وہ 28% تھی. ایک تو لوگ نکلے نہیں باہر, اور یہی میرے جتنے پولنگ اسٹیشن ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ وہ 40% سے 45 سے اوپر کہیں جو ہے وہ ریشو بھی نہیں ہے پولنگ. شاید 4-5 ایسے ہیں جب ہمارے لوگوں کو پتہ لگا ہوگا تو ساتھ, لیکن 40 پولنگ اسٹیشن یہ ساری پوری لسٹ ہے جہاں سے جو ہے وہ 18,000 ووٹ جو ہے ڈالا گیا, اور پھر 18,000 ووٹ ڈال کے تو جا کے 5,000 کی لیڈ بنائی گئی. تو یہ جو ہے یہ سلسلہ جو ہے یعنی پری پول ریگنگ جو ہے Day 1 سے جب انہوں نے الیکشن فیزز میں کرانے کا فیصلہ کیا تو ہم نے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کی کہ یہ جو ہے یہ پری پول ریگنگ ہے اور یہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں, تجربہ کرنا چاہتے ہیں.
ہمیں یہ کہا گیا جی کہ ہم چونکہ سیکورٹی کا ایشو ہے اور فیزز میں اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ سیکورٹی جو ہے وہ تاکہ ہم ہر ڈویژن میں جو ہے سیکورٹی فول پروف نہ ہے. سیکورٹی کا عالم یہ تھا کہ ہمارے جو پولنگ اسٹیشن تھے وہاں 10-10 15-15 لوگ تھے, ان کے جو پولنگ اسٹیشن تھے 1-2 سپاہی تھے لوکل, اور وہ خود پنجاب پولیس کے لوگ تھے اور وہ خود جا کے ان کے ساتھ اسٹیمپنگ کرتے رہے. یہ ہم نے خود دیکھا. تو اسٹیمپنگ کرنے کے تو بے شمار ہمارے پاس ویڈیو موجود ہیں. ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو جو مارا انہوں نے, مار کے جو ہے وہ اندر کمروں میں بند کر دیا. تو یہ بالکل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بلینڈلی جو ہے نیکڈلی انہوں نے یہ ساری پریکٹس کی ہے, اور اس طرح جا کے جو ہے وہ وہاں جو ہے وہ نتائج جو ہے اپنی مرضی کے حاصل کیے. جی, اسی میں ہی LA9 نکیال میں وہاں پہ ہمارے پارٹی کے ورکر مختار یونس کو شہید کیا گیا. جب اس کی شہادت ہوئی تو آپ دیکھیں کہ ان کے جو لیڈر ہیں PMLN کے فاروق حیدر صاحب, انہوں نے کلیم کیا کہ یہ تو PMLN کا ورکر ہے. آپ ان کی مطلب ایک بے حسی کی انتہا دیکھیں کہ ایک پارٹی کے ورکر کو آپ گولیاں مار کے شہید کرتے ہو, اور اوپر سے آپ مطلب پوائنٹ اسکورنگ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ جی ہم اب یہ کیونکہ ہم سے چلیں غلطی ہوئی یا ہم نے ایک بروٹلی ایک مرڈر کیا, تو پھر کہہ رہے نہیں وہ تو پیپلز پارٹی کا ورکر ہی نہیں تھا. حالانکہ راجہ پرویز اشرف صاحب وہ خود پرسنلی وہاں پہ جائے وقوع پہ پہنچے بھی صحیح, ان کے گھر پہ بھی گئے, لیکن PMLN کے اتنی بے حسی, اتنی مطلب ایک کہتے ہیں کہ وہ میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا کوئی ٹف, لیکن اس سے زیادہ کوئی اور گری ہوئی حرکت نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی کے جو ہے آپ ورکر کو شہید کرو, اوپر سے بولو کہ نہیں وہ تو وہ ہمارا ورکر تھا جی. لیکن پھر بعد میں وہ بات ان کی کلیئر ہوئی. لیکن یہ بھی اس طریقے سے یہ لوگ کرتے رہے. اسی طریقے سے LA11 سنشا میں PP کینڈیڈیٹ چودھری اخلاق تھے, وہاں پہ بھی جو ایریاز تھے انوہی, سروٹھا ٹاؤن کمیٹی سنشا, وہاں پہ بھی PMLN کے لوگ جو ہے وہ اسٹمپنگ کرتے رہے, اور یہ سب نے چیزیں دیکھی, اور ساری چیزوں کے اسٹرانگ شواہد بھی ہم الیکشن کمیشن کو دیتے رہے. پھر LA12 چاروہی PP کینڈیڈیٹ چودھری محمد یاسین صاحب والا, انہوں نے خود آپ کو بتا دیا. تو یہ ساری چیزیں یہ ہوتی رہیں 27 کو. اب آ جائیں کل جو ہوا ہے, کل جو ایک مذاق ہوا, اور کل جس طریقے سے اگین وہ فارم 47+ کی جو میں بات بول رہا ہوں کہ کل اور زیادہ انہوں نے وہاں پہ ایگریشن کی. کل جو ہے کچھ مظفر آباد میں پولنگ دی, کچھ جو ریفیوجیز کی جو سیٹس ہیں جہاں پہ پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب پولیس مشترکہ طور پر مشترکہ کارروائیوں سے کامیاب ہے, اور یہ صرف وربل بات نہیں, ان سب ساری چیزوں کے ہم شواہد بھی آپ کو دیں گے. LA27 کوٹلہ میں پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ تھے جاوید ایوب صاحب, الیکشن کمیشن نے پوسٹ پون کی جی وہاں کی پولنگ, اور بہانہ کیا بنایا کہ جی بارشوں کی وجہ سے, موسم کی خرابی کی وجہ سے جو ہے LA27 کوٹلہ میں الیکشن نہیں کرائے جا سکے. اچھا, اب ابھی سب گوگل چیک کریں کل کا کہ کل کتنی بارش وہاں پڑی ہے, کون سی لینڈ سلائڈنگ وہاں ہوئی ہے. کل دھوپ تھی, دھوپ میں الیکشن کمیشن کو بارش نظر آ رہی تھی, کوئی بارش نہیں پڑی, اور اس پہ الیکشن کمیشن نے ایک ڈھٹائی کے ساتھ غلط بیانی کی. آپ اپنا بتائیں کہ آپ کے پاس جو ہے کیپیسٹی نہیں تھی, آپ الیکشن نہیں کرا سکے, آپ پولنگ کا سامان نہیں بھیج سکے, اور اس کو اگر الیکشن کمشنر ٹی وی پہ آ کے غلط بیانی کرے, ایک بلنٹلی پوری قوم کو گمراہ کرے, تو آئین قانون پاکستان کیا کرتا ہے اس کی وہ اس پہ کہ جی ایک شخص جو کہ ایک سرکار کی تنخواہ دار ایک ملازم آدمی ہے, وہ اگر بیٹھ کر ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے اور وہ پوری قوم کو گمراہ کر رہا ہے, اگر آپ نہیں کر سکتے آپ بتائیں کہ جی ہمارے ساتھ کوئی ایکسکیوز ہم نہیں کر سکے, کہ وہاں سچویشن ایسی نہیں تھی کہ ہم وہاں پہ پولنگ کا سامان نہیں بھیج سکے. آپ بولیں جی کہ ویدر خراب تھا, اور یہ مطلب لیم ایکسکیوز آپ نے دیے بیٹھ کے. پھر ایک اور LA28 جہاں پہ پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ بادل علی نقوی تھے, وہاں پہ 10 میں سے 7 UCs کا سامان انہوں نے بھیجا, 3 UCs کا سامان یہ نہیں بھیج سکے. وہاں پہ بھی انتخابات کل ہیں, اور ابھی تک جو 7 UCs اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو لیڈ بھی حاصل ہے,
لیکن وہ پھر بھی ایک سائیکولوجیکل گیم جیسے ہوتی ہے کہ کس طریقے سے پہلے جو کہ فیوریٹ سیٹیں ہیں ان کو تھوڑا سلو کیا جائے اور جہاں پہ ایزیلی وہ مینیج کر سکتے تو پہلے ان کو کیا جائے. تو یہ سارا میں سمجھتا ہوں کہ اس ریگنگ کا ایک حصہ تھی. کل کے الیکشن میں جو LA-31 میں جو پریزیڈنٹ ہیں آزاد جموں کشمیر کے, ان کے اوپر حملہ کیا گیا. صدر صاحب ہیں, صدر صاحب, ان پہ PMLN کے گلو بٹوں نے حملہ کیا. وہ اپنا ووٹ دینے جا رہے تھے اور پری پلانڈ حملہ تھا یہ. اور اس کے بعد ہمارے سامنے وہاں پہ IG پولیس کو, چیف سیکرٹری کو کمپلینٹس بھی گئیں, لیکن ایک شخص بھی انہوں نے گرفتار نہیں کیا. اس سے بڑی افسوسناک بات کیا ہوگی کہ آپ اس علاقے کے پریزیڈنٹ کو, وہ صدر ہیں اس وقت چودھری لطیف صاحب, ان پہ آپ جو ہے وہ اٹیک کرتے ہو اور آپ گرفتاری نہیں کرتے ہو. اور اسی حلقے میں جس طریقے سے پھر ہمارے پیپلز پارٹی کے MNA, جب ان کو کمپلینٹ آئی کہ جی پولنگ اسٹیشن پہ اسٹیمپنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ پنجاب پولیس اور باقی لوگ جو ہے وہ ٹھپے مار رہے ہیں, اور جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ان پہ اسٹریٹ فائر ہوتے ہیں, اور اسٹریٹ فائر کے نتیجے میں 3 لوگ زخمی ہیں. اس MNA صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بچایا, ان کے تھم میں گولی لگی ہے, اور اس کی میں ویڈیو بھی دکھاتا ہوں آپ کو. لیکن اس کے علاوہ اور بھی لوگ وہاں پہ جو ہے وہ زخمی ہیں. امیڈیٹلی MNA صاحب وہاں پہ CMH ہاسپٹل میں جاتے ہیں, اپنا فرسٹ ایڈ کراتے ہیں, پھر اسلام آباد کی طرف آتے ہیں. اور اس پہ میں نے دیکھا کہ جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کا بھی تمسخر اڑایا کہ پہلے بولا جی وہاں گولی لگی, پہلے بولا پھر وہاں گولی لگی. وہ CMH ہاسپٹل میں گئے پہلے اپنی فرسٹ ایڈ کے لیے, اور پھر وہاں سے وہ امیڈیٹلی اسلام آباد کی طرف آئے. آپ کو مطلب جہاں پہ ایک سٹنگ MNA ہے, آپ کو ایک ہمدردی کرنی چاہیے, لیکن آپ ہمدردی کی جگہ آپ تمسخر اڑا رہے ہیں. یہ آپ وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو کسی دور میں PTI کیا کرتی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ PTI پلس بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ PMLN کی قیادت, کہ وہی حرکتیں کر رہی ہے. اور اسی طریقے سے تمسخر اڑانا, اسی طریقے سے پریس کانفرنس کرنا, الفاظ کا چناؤ آپ ان کا دیکھ لیں, ان کی ورڈنگ دیکھ لیں, ان کے سٹائل دیکھ لیں, وہ تکبر اور غرور دیکھ لیں. یہ وہی تکبر غرور ہے جو ہم نے 2018 میں دیکھا تھا, اور وہی تکبر اور غرور جو ہے 2024 میں ہم PML 2026 میں ہم 24 میں پہلے ان کو اسی طرح اقتدار ملا, اور 26 میں آ کے پھر ہم ان کی دوسری پارٹی کا دیکھ رہے ہیں. تو اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بھلا وہ بتائیں وہ MNA وہ کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ. ہم نے تو بتا دیا کہ ہمارے MNAs گئے تھے الیکشن کو مانیٹر کرنے کے لیے تاکہ کہیں پہ اسٹیمپنگ نہ ہو. لیکن آپ بتائیں رانا صاحب, آپ اور آپ کے فیڈرل منسٹر 15 دن سے وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ آپ اپنی ایک دن پہلے تو آپ لوگوں نے جلسے بھی کیے, آپ اپنی وہاں پہ ایکٹیویٹیز بتا سکتے ہیں, یا ہمیں بتائیں, ہم آپ کو ٹی وی چینلز پہ بتائیں آپ کی ایکٹیویٹیز, آپ لوگوں نے کیا وہاں پہ ایکٹیویٹیز کی تھی. بیلٹ پیپر 2 دن پہلے تمام PMLN کے کینڈیڈیٹس کو دے دیے گئے تھے, جس میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا حصہ تھی, اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ وہاں کا حصہ تھی. آپ کہتے ہیں جی کہ حکومت تو وہاں پہ آپ کی, پر اب ہم پہ دھاندلی کا الزام کیوں لگاتے ہیں؟ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر میں حکومت جو ہے, پرائم منسٹر صاحب ضرور موجود ہیں, لیکن وہاں پہ IG اور چیف سیکرٹری صاحب آپ کی فیڈرل گورنمنٹ بھیجتی ہے, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ان کو نوکری جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے کہنے پہ ہی کرنی ہے, وہ پرائم منسٹر کی وہاں نہیں چلتی. اور اس کو بلنٹلی اگر ماننا ہے, اگر ہم غلط بات بول رہے ہیں تو آپ کسی اور سے بھی, کسی بڑے تجزیہ کار صحافی سے بھی پوچھ لیں. ایڈمنسٹریٹو کنٹرول صرف آپ لوگوں کا وہاں پہ تھا, PMLN کی قیادت کا. پرائم منسٹر صاحب ہمارے سامنے کمپلینٹس کرتے رہے کہ جی ہمارے صدر پہ, پریزیڈنٹ, میں پارٹی کے پریزیڈنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس آزاد کشمیر کے صدر کی بات کروں, اس پہ اٹیک ہوا ہے, تو کوئی کارروائی داد رسی نہ IG صاحب کی طرف سے ہوئی, نہ چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے ہوئی. اس سے زیادہ اور کیا مثال ہو کہ آپ وہاں پہ اپنے صدر کو جو ہے وہ تحفظ فراہم نہیں کر سکے. وہاں پہ نون لیگ کے گلو بٹوں نے, بدماشوں نے جو وہاں پہ آ کے جو حرکتیں کی ہیں,
وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تو ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ آپ کے تابع تھی, لیکن رانا صاحب آپ بتائیں اور دوسرے آپ کے امیر مقام صاحب بتائیں, اس سے پہلے آپ دوسرے منسٹر بیٹھے تھے میرپور میں, آپ لوگ وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ آپ کا کیا بنتا تھا کہ آپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور آر اوز کے ساتھ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ اور ان کے ساتھ میٹنگیں کریں؟ یہ سیاسی میٹنگیں تھیں آپ کی, اور ایڈمنسٹریشن آپ کے ساتھ کیوں میٹنگیں کر رہی تھی؟ تو یہ سارے چیزیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں کہ آپ نے فل اپنا انفلوئنس یوز کیا, ان معصوم کشمیریوں کے حق پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا, ان کشمیریوں کے مفادات کو آپ نے روندا اپنے مفادات کے اوپر. اور یہ تو صرف میں ادھر کی بات کر رہا تھا, اسی طریقے سے میرے پاس پوری لسٹ بنی ہوئی کہ کس طریقے سے فاروق حیدر صاحب جو ان کے پہلے پرائم منسٹر تھے, ان کے حلقے میں جس طریقے سے کھلے عام اسٹیمپنگ ہوتی رہی, کچھ 30% وہاں کی پولنگ اسٹیشن تھی جہاں پہ اسٹیمپنگ چلتی رہی. اور یہ نہیں کہ ہم اب بول رہے ہیں کہ الیکشن رزلٹ دینے کے بعد, ہم آپ کو وہ فیکسز دکھا سکتے ہیں, اور کل ہم نے میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کیے ہیں وہ, کہ صبح سے لے کے جہاں جہاں پہ جو پرابلمز تھے وہاں پہ ہم نے الیکشن کمشنر کو رائٹنگ میں فیکس لیٹر بھیجیں. یہ جو کل بول رہے تھے جی صبح, کل میں دیکھ رہا تھا ان کو, ایک ان کی پنجاب کی وزیر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ صبح 9:30 بجے سے ان لوگوں نے کمپلینٹ شروع کی. تو کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ اگر آپ کے پولنگ کا عملہ جو ہے ہمارے پاس, ہمارے جہاں پہ پولنگ اسٹیشنیں تھیں وہاں پہ پولنگ کا عملہ دوپہر کو 12 بجے تک نہیں آئے گا, تو کیا ہم کمپلینٹ نہیں کریں گے؟ یا اگر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ دروازہ بند کر کے اور اندر پنجاب پولیس بیٹھی اور اسٹیمپنگ ہوتی رہی, اور اگر ہم صبح کو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہیں پہ کارروائی ہو رہی ہے, تو ہم کیا کمپلینٹ نہیں کریں گے؟ ہم انتظار کریں گے کہ رزلٹ آئے اس کے بعد کمپلینٹ کریں کہ اسٹیمپنگ. اگر سب نے دیکھا, سر یہ پورے پاکستان نے دیکھا جس طریقے سے انتخابات ہوئے, جس طریقے سے اس انتخابات کے نام پر یہ ساری چیزیں ہوئیں, آپ نے مینڈیٹ کو روندا, آپ نے پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو روندنے کی کوشش کی, آپ نے ان کشمیریوں کے مینڈیٹ کو روندنے کی کوشش کی, اور اوپر سے آپ بولتے ہو کہ ہم نے کمپلینٹ بھی نہ کریں. پھر اس کے بعد کل جو ہے آپ نے دیکھا کہ نیئر بخاری صاحب نے پریس کانفرنس کی, اور نیئر بخاری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی وہاں پہ انہوں نے بیلٹ پیپرز دکھائے. بیلٹ پیپرز پہ اسٹیمپ لگے ہوئے تھے پی ایم ایل این کے. تو یہ کہاں سے آئے؟ پی ایم ایل این کے اسٹیمپ صاحب پیپرز آ رہے تھے, یہ کہاں سے آئے؟ تو یہ سارے 2 دن پہلے ہی تمام کینڈیڈیٹس کو پی ایم ایل این کے یہ بیلٹ پیپرز دیے گئے تھے, جس سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہسٹوریکل ریگنگ کا ثبوت ملتا ہے. پھر ایک تو الیکشنز وہاں ہوئی, پھر جو الیکشنز آپ کی پنجاب میں ہوئیں وہ بھی ماشاءاللہ تھیں. LA41 لاہور میں کھلے عام اسٹیمپنگ ہوتی رہی, LA36 سیالکوٹ میں کھلے عام اسٹیمپنگ ہوتی رہی, اور یہ دکھایا گیا LA36 میں کہ پیپلز پارٹی کے کیمپوں پہ پی ایم ایل این کے گلو بٹوں نے جس طریقے سے حملے کیے, سب چپ کر کے بیٹھے تھے. پولیس کے اسٹیمپنگ کی تصاویر ویڈیو شامل ہیں. پارکوں میں بیٹھ کے پولیس وین میں پنجاب پولیس جو ہے وہ ٹھپے لگاتی رہی. LA38 گجرات میں پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو کا کانٹے کا مقابلہ تھا, وہاں پہ جس طریقے سے ٹھپے لگاتے رہے. اس طریقے سے میں آپ کو کچھ ویڈیوز بھی دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے پی ایم ایل این نے اس الیکشن کو, اور فخر بھی کر رہے ہیں. چلیں ایک تو آپ نے غلط کام کیا, چلیں چپ کر کے پشیمانی منائیں, پھر آپ جشن بھی منا رہے ہیں, آپ فخر بھی کر رہے ہیں. اور فخر کس چیز کا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اور دوسری بات کہ جی پی ایم ایل این کبھی مانے گی نہیں اس دھاندلی کی. تو میں اس کو صرف کنیکٹ کر دیتا ہوں 2024 کے الیکشن سے. کیا پی ایم ایل این نے آج دن تک مانا ہے کہ 2024 کا مینڈیٹ ان کا خیراتی تھا؟ یا جو چیف منسٹر صاحبہ تھیں, یا پرائم منسٹر صاحب تھے, یا میاں نواز شریف صاحب تھے, کیا یہ اپنی سیٹیں جیتے یا اپنی سیٹیں نہیں جیتے تھے؟ آپ میں سے جتنے صحافی بیٹھے ہیں, کس کو پتا ہے کہ جی 2024 کا انتخابات جو ہے وہ دھاندلی ہوئی تھی؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ آپ بولیں گے جی پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو نہیں پتا؟ تو یہی ہاں یہی سے 2024 کے انتخابات میں آپ سب لوگوں کو, میں آ رہا ہوں سوالوں پہ, میں پہلے 2024 کے انتخابات میں جس طریقے سے فارم 47 کے ذریعے یہ حکومت قائم ہوئی, کسی سے یہ بات چھپی ہوئی ہے؟ سب کو یہ پتہ ہے. تو جب یہ چیزیں پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے
خیراتی مینڈیٹ کے ذریعے انہوں نے انتخابات کو رگ کیا. آج تک وہ نہیں مانتے تو ان سے انتخابات کو کس طرح مانیں گے یہ لوگ؟ اور وہی اس دھاندلی کو وہ کس طرح مانیں گے جس طرح جب وہ اس دھاندلی کو نہیں مانتے فارم 47 والی دھاندلی کو، تو اس کو بھی وہ نہیں مانیں گے. اب میں آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاتا ہوں. میری گزارش ہوئی کیمرہ مین صاحبان سے کہ باری باری ویڈیو دیکھیں کہ ہم دکھائیں کہ یہ دھاندلی کس طرح ہوئی. کیمرہ بات کیجیے گا پلیز. پولیس اسٹیشن سے گھوڑ لے کے باقی تھی، یہ ہم نے پکڑ لی ہے. یہ سارا عملہ اور یہ موجود ہے اور وہ پیچھے کو صاف سکتے. یہ حفیظ صاحب ہے جی، پارک سے کول کھڑے انجوائے کر رہے ہیں اور ووٹ مانگ چلی. یہ گاڑی کا ڈرائیور ہے، ہم نے گاڑی پکڑ لی ہے. یہ دوبارہ ادھر پارک کے پاس کھڑے ہیں اور ووٹ ڈال رہے ہیں. لاہور میں یہ الیکشن کرایا آرو نے کہ یہاں پہ اس ٹائم پولیس اسٹیشن سے نکل کے سائڈوں پہ چھپ چھپ کے پولیس والے اس ٹائم بھی ووٹوں کو ڈبے اٹھائے اور یہ ووٹ اس ٹائم بھی دو بدل نظر کر رہے ہیں. یہ ہمارے ایم ایل اے صاحب کو جو گولی لگی اس کا تھا. یہ کل کشمیر میں جو ہو رہا تھا آپ دیکھیں اس کو. دیکھیں یہ میں ابھی بہت چھٹے ویڈیو بنا رہا ہوں. نون لیگ والے دھاندلی گندی بول رہے ہیں اور ابھی پولیس والے نے یہاں پہ فائر مارے اور انہوں نے روکا ہے. لیکن رش لگا ہوا ہے عوام کا. اور یہ میں آپ کو دکھاؤں گا. سی ایم مہاراجا روڈ پولیس اسٹیشن جڑا ہے ریڈی والے چوک دے نیڑے اتنے کھلوتے ہیں. دیکھو سانو کمپلین ہے میری ہے کہ سارے بزرگ نے یوسف بٹ صاحب یہ سارے پولنگ ایجنٹ نے مقصود بٹ صاحب انہوں نے والد نے ووٹ پان اندر گئے نے تو انہوں کا ووٹ پہلے ہی کاسٹ ہو گیا ہے. پھر انہوں نے پروٹیسٹ کیا پریزائڈنگ افسر نے انہوں نے چیلنج کیا ووٹ کو. پریزائڈنگ افسر نے جڑا نا وہ اپنی جان چھڑوان لی کہہ لو انہوں کا ووٹ جہاں نا کاسٹ کروا تو دیتا ہے لیکن وہ جہاں ووٹ آ گیا جی پہلا پی گیا ہے وہ تو سیدھی سیدھی دھاندلی ہے. میرا مطلب ہے کہ جہاں دن شام 47 کی پیداوار نون لیگی اپنی حرکتوں تو باز نہیں آتے پہ. اسی شہر کا امن خراب نہیں کرنا چاہتے. اسی چاہتے ہیں کہ پورا امن الیکشن ہوئے لوگ اپنا آزادانہ طور پہ استعمال کرن. لیکن جی دھاندلی ٹیکنیکل طریقے انہوں نے اندر
جی سر بولو آخر ہے آج کل آپ ایک منٹ سچ بول رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے، آپ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں جو فارم 47 میں ہوا، لیکن یہ 2.5 سال بعد سچ آپ بول رہے ہیں. سچ تو ہوتا ہے وقت کے اوپر. 2.5 سال پہلے جو فارم 47 کی حکومت بنی تھی، اس فارم 47 کی حکومت کی بوٹی کو تو آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی بوٹی کا جو شوربہ ہے وہ آپ لوگوں نے پیا ہوا ہے. آپ پریزیڈنٹ اس شوربے سے، گورنر اس شوربے سے، کب آپ یہ اگلیں گے یہ شوربہ، تاکہ پتہ چلے کہ آپ ڈیموکریٹک نارمز کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی میں آپ کو بتا دوں، جب یہ انتخابات ہوئے تھے 2024 میں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کلیئرلی کہا تھا کہ ہم لوگ پی ٹی آئی سے بھی بات کریں گے، پی ایم ایل این سے بھی بات کریں گے. پی ٹی آئی نے منع کر دیا، پی ایم ایل این نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم حکومت بناتے ہیں. انہوں نے آفر دی تھی پیپلز پارٹی کو کہ آپ وفاقی وزارتیں نہیں، پیپلز پارٹی نے منع کیا، بولے ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو انہوں نے یہ بھی 2.5 سال کا بھی کے لیے بھی آفر کی تھی، پیپلز پارٹی نے ریفیوز کیا. جس وزیر اعظم کی کرسی کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے کہا ہم اس طریقے سے فارم 47 ٹائپ کی حکومت ہے، اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے. تو پیپلز پارٹی نے اس کو کیٹیگوریکلی منع کر دیا کہ ہم اقتدار کا حصہ نہیں بنیں گے. جہاں تک آپ کی صدارتی بات ہے، پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑے، الیکشن میں جو بھی اسمبلی کے ممبران تھے سب کے پاس ووٹ کے لیے گئے، وہ ووٹ کے آپ سب کے پاس جاتے ہیں. اسی طریقے سے جو امینڈمنٹس آئیں 26ویں ترمیم یا 25ویں 26 27ویں ترمیم میں جو آئیں، اس میں بھی جو شکیں ہمیں منظور نہیں تھیں پی ایم ایل این کی، اس کو ہم نے نہیں اپروو ہونے دیا. تو پیپلز پارٹی نے پرنسپل پہ پالیٹکس کی ہے. پیپلز پارٹی نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ جی کہ ہمیں جو ہے عہدوں کی لالچ اگر پیپلز پارٹی کو کرنی ہوتی تو پیپلز پارٹی ان کو بلیک میل کر کے بولتی ہمیں وزارتیں چاہیے. جو آپ جن پوسٹوں کی بات کرتے ہیں وہ ساری سیریمونیل پوسٹ ہے، اور ان سیریمونیل پوسٹوں کا اختیار بھی آپ کو پتا ہے کہ اختیار کیا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کوئی یہ شوق تھا کہ جی ٹھیک ہے اگر کوئی سیریمونیل پوسٹوں پہ بیٹھ کے کوئی بہت بڑا کوئی جشن منایا جا سکتا ہے تو ہم وہ 2.5 سال والا فارمولہ قبول کرتے ہیں جہاں پہ آپ کی پوری حکومت اور اختیار ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی نے کبھی بھی پرنسپلز پہ سودے بازی نہیں کی. یہ بتائیں کہ پچھلی جو حکومت کی کشمیر کی فیصلہ راپورٹ کی، وہ کس نے ان کی گود میں اس کو پیپلز پارٹی کو کون لایا؟ نون بھی انہی کے ساتھ تھی اس وقت، ان کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے اب آپ فارم 47 کا ذکر بار بار کر رہے ہیں، پوری پیپلز پارٹی لیجر بخاری صاحب سب کہہ رہے ہیں. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ ایک من دودھ میں نالی کی چھینٹ پڑ گئی، آپ کہتے ہیں پر نالی کی چھینٹ ہی گندی ہے، سارا دودھ پاک ہے، اور اتنا شور مچاؤ کہ وہ سچ لگے. تو پیپلز پارٹی کا تو یہ وتیرہ نہیں تھا. میں نے کو بھی رپورٹ کیا نہیں آپ نے بھلے کیا، میں آپ کو بتا دوں کہ نہیں میں ہوگا سوال ہاں بتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ فارم 47 کا اگر اتنا پیپلز پارٹی کو، صدر کو، اسپیکر کو اور ڈپٹی اسپیکر کو ان سب کو دکھ تھا تو سٹیٹس کیوں جاری کیا اور انہوں نے حکومت کیوں نہیں چھوڑی؟ اچھا یہ سوال وہ کر چکے ہیں آلریڈی، آپ نے شاید سنا نہیں، اور میں جواب دے چکا ہوں اس کا. دوسری بات، کیا یہ فارم 47 حکومت نہیں ہے؟ صرف آپ ہاں نہ میں جواب دے دیں. نہیں آپ نہ کریں، آپ نہ کریں، آپ کو منع تھوڑی کر سکتا ہے. آپ سنیے، آپ صاف ہی ہیں نا، آپ صاف ہی ہیں نا، آپ بولیں فارم 47 کی حکومت ہے یا نہیں، ہاں نہ میں جواب دے دیں. آپ نہیں سمجھ بولے نہیں ہے. اچھا چل آگے بس ٹھیک ہے جی آپ بتائیں وقار ایک منٹ بس. یہ بتائیں کہ ہم نے تو سنا تھا کہ اچھا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو نہ صرف بس کو ڈائگنوز کرے بلکہ اس کا علاج بھی کرے. آپ نے بتا دیا کہ یہ اتنی دادری ہوئی، یہ ہوئی. ہم سے بھی جاننا چاہیں گے پیپلز پارٹی کی کیا مجبوری ہے کہ وہ اب اس سارے پروسیس کو مسترد نہیں کرے گی اور دوبارہ جا کے اگلا جو مرحلہ ہے جو تیسرا، اس میں دوبارہ وہ شمولیت اختیار کرے گی اور دوبارہ لڑے گی؟ دیکھیے الیکشن میں تو پیپلز پارٹی ان کشمیریوں کے مفادات کے لیے کانٹیسٹ کرتی رہے گی آخر دم تک. جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ، چیئرمین صاحب نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ اگر مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو وفاقی حکومت اپنی الٹی گنتی شروع ہو سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اب وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہونے کا وقت آ گیا ہے. میں سمجھتا ہوں، میرے الفاظ کے اوپر غور کیجیے گا، میں سمجھتا ہوں
کہ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی گننے کا وقت اب شروع ہوا جاتا ہے. جی بھائی. اچھا سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کی بات 100% درست ہے. ہم نے تو ہم نے تو عمران خان کا اتنا سخت بیانیہ نہیں دیکھا جتنا بیانیہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج 47 کے حوالے سے اختیار کیا ہے. ساری باتوں میں صرف یہ بتا دیں, جب یہ 47 سے مراد آپ کی ہے کہ یہ فیک تھے, فیک نشستیں تھی, یہ غلط طریقے سے ایم ایل اے بن گیا ہے, یہی آپ کہہ رہے ہیں. میں سمجھ, اچھا ایک منٹ بھائی. سر سوال میرا لے لینا, آپ نے اس حکومت کو بنا دیا, اب ان کے پاس سادہ اکثریت ہے, اب آپ کی ضرورت نہیں رہی. پہلی بات تو یہ ہے. میرے سوال آپ سے یہ ہے, کیا ابھی تک وزیر اعظم شہباز شریف کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی کا اعتماد حاصل ہے؟ اچھا میں آپ کو جواب دے دوں. آپ کو پتا ہے کہ الیکشن ہوئے, نواز شریف صاحب کو جب یہ آئی جی آئی بنائی گئی, اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو اس وقت کے فارم 47 کے تحت لے کے آیا گیا. اس پہ ایگری کرتے ہیں, اس پہ بھی نہیں کرتے آپ؟ اچھا کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کو صرف 17 سیٹیں دی گئیں. شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا ہے, اور لوگوں نے کہا کہ محترمہ آپ وہ 17 لوگوں کو بولیں کہ وہ حلف نہ اٹھائیں, اسمبلیوں میں نہ جائیں, استعفیٰ دے دیں. محترمہ نے کہا نہیں, میں اسی اسمبلی میں بیٹھوں گی, میں ان کا مقابلہ کروں گی, اور بھلے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالاؤ, ہم اپنے اس سسٹم کو چلنے دیں گے. ہم نے ابھی جو کچھ کیا ہے وہ پارلیمنٹ کے سسٹم کو چلنے کے لیے کچھ کیا. ریزن اس کا یہ تھا کہ اگر ہم نہیں چلنے دیتے تو پہلے 9 ماہ میں انتخابات ہوئے تھے, اور پھر یہ ہو سکتا ہے اور زیادہ طول ہو جاتے, کیونکہ اگر کوئی قانون یہ کہتا ہے اگر کوئی بھی پارٹی حکومت نہیں بنا سکتی تھی تو دوبارہ انتخابات ہونے تھے, اور دوبارہ انتخابات میں پھر پتہ نہیں کون سا فارم آ جاتا تھا. اسی لیے پیپلز پارٹی نے بڑے سوچ سمجھ کے سی نے اس کا فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے, ہم پی ایم ایل این کو حکومت بنانے دیتے ہیں, ڈسپائٹ کہ ہمیں پتا تھا کہ وہ غلط مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو جو دوسری ہمارے پاس 2 چوائسز تھی نا, ایک پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این. پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم آپ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کے سامنے عمران خان صاحب کے بیانات جیلوں سے آتے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو ساتھ جو ہے پی ایم ایل این کے پاس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں تھی اگر پارلیمنٹ کو کنٹینیو کرنا تھا تو پیپلز پارٹی نے بہت سوچ سمجھ کے وہ فیصلہ کیا. چھوڑ دیں. آپ انتخابات میں بھی حصہ لیں گی, پارٹی یہ کہہ رہی ہے, آپ ایک آدمی بھی ہیں, پاکستان پارٹی اور نہ کرے, یہ تو کچھ سکتی ہے کہ پارلیمنٹ کو اجلاس کرے, وہاں پروٹیسٹ کرے, اور حکومت کے سامنے, وزیر کے سامنے اپنے اختیار کو. دیکھیں وہ جتنے بھی آپشنز آپ بتا رہے ہیں, دیکھیں وہ فیصلے کرنے لیڈرشپ نے, اور لیڈرشپ ہمیشہ ایک اس طرح کے جو اہم فیصلے ہوتے ہیں وہ مشترکہ اس میں ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی سی کی میٹنگیں ہوتی ہیں, اس میں فیصلے لیتی ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کہ اب آئندہ کا لائے عمل کیا. تو ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا مینڈیٹ ہے, وہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے. میں اسپوکس پرسن کو وہ بتائیں گے کہ اب انہوں نے آگے اسٹریٹجی کس طرح بنانی, جو لیڈرشپ فیصلہ کرے گی ہم تو اس پہ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے قائم اور دائم رہیں گے. لیکن جو دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے کہا کہ نمبرز ان کے پورے ہیں تو اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. نمبر عمران خان کے بھی پورے تھے. یہ بات نہ کریں کہ پیپلز پارٹی کیا کیا کر سکتی ہے, وہ خیر وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی. نمبرز کی خوش فہمیاں جو ہے نا, اچھا سن تو لیں جی بھائی جان, نمبرز کی خوش فہمیاں جو ہیں وہ کسی جماعت کو نہیں ہونی چاہیے. اور پیپلز پارٹی جس نے ہمیشہ جد و جہد کی ہے, پیپلز پارٹی پاکستان میں پھر کہوں گا واحد جماعت ہے جس نے اس ڈیموکریسی کے لیے, جس کے لیے ہم آج بیٹھے ہیں لوگوں کے ووٹس کے لیے, اس کے لیے ہماری لیڈرشپ نے اپنے جان کے نذرانے دیے. وہ لیڈرشپ نہیں تھی جو کہ معاہدے کر کے بھاگ گئی, وہ لیڈرشپ نہیں تھی جو جیلوں میں بیماریاں کر کے ملک سے فرار ہو گئے, مفرور ہو گئے. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے جان کے نذرانے دیے ہیں اس ملک کی جمہوریت کے لیے, اس ملک کے آئین کے لیے. تو پیپلز پارٹی کے الحمدللہ جو لیڈرشپ ہے وہ فرم ہے, وہ آج بھی اپنے عوام کی جدوجہد کے لیے ہر کام وہ کرنے کے لیے تیار ہے, اور عوام کے حق کے لیے ہر کام وہ کرنے کے لیے تیار ہے. ہم ان کو آسانی سے اس طریقے سے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے. ہم نہیں سمجھتے کہ مطلب کہ ہر بار کوئی آ کے, پہلے میں نے کہا کہ وفاقی حکومت پہ ڈاکہ ڈال دیا, پنجاب حکومت پہ ڈاکہ ڈال دیا, پھر وہ کشمیریوں کے حق میں جو ہے ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہر بار ان کو ہر چیز ہضم ہو جائے گی تو اس بار ہضم نہیں ہو سکے گی. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.